مسکین تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ ہی نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے بھی محتاج ہو، اور یتیم وہ نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا والد فوت ہو چکا ہو۔ اس لیے یتیموں کے بھی بڑے فضائل بیان کیے گئے۔ تو یتیم اور مسکین یہ واقعی جو حقدار ہیں ان تک پہنچانا اور انہیں کھلانا، انہیں پہنانا، ان کی حاجتیں پوری کرنا، یہ بڑی ایک اہم ترین نیکی ہے۔ اور فرمایا کہ نیکی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، یعنی لوگوں سے کوئی تھینک یو نہیں چاہیے، لوگوں سے شکریہ نہیں چاہیے، یہ محبت میں کیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے۔ کئی لوگ دے کر وہ اپنے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرواتے ہیں کہ دیا ہے لیکن ہمارے لیے اتنی دعائیں کروا دو۔ میرے بھائیوں، منع نہیں ہے، دعائیں کروا سکتے ہیں آپ، بزرگوں سے کروائیں، علماء سے کرائیں، امام مسجد سے کروائیں، کسی سے کروائیں، لیکن جب آپ پیسہ اللہ کی راہ میں دیا ہے تو کئی ہمارے اسلاف ایسے تھے دعا کا بھی نہیں کہتے تھے، اور شکریہ بھی نہیں اور دعا بھی نہیں، کہ کہیں ہمارا یہ دینا اور وہ بدلنا آپس میں بن جائے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ہم نے تو اللہ کی محبت میں دیا ہے، تمہارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ اب وہ لوگ ضرور سوچیں تو صدقہ بھی کریں اور پھر لوگوں پر احسان جتلائیں۔ یاد رکھیں اگر احسان جتلایا تو اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اذیت پہنچا کر اور احسان جتلا کر اپنے صدقے باطل نہ کرو، اپنے صدقے ضائع نہ کرو۔ تو اس لیے احسان جس پر ہوا ہے وہ اپنے محسنین کا شکر ادا تو کرے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، وہ شکر ادا کرتا رہے۔ لیکن جس پر احسان کیا ہے یہ اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، احسان کرنے والے کو یہ نہیں کہتے کہ وہ احسان جتلاتا رہے اور ان کو تکلیف پہنچاتا رہے، کہ جب احسان جتلاتے ہیں آپ تو پھر تکلیف پہنچتی۔ وہ کہتے ہیں فلاں کے پاس فلاں، میں نے تمہیں نوکری لگوایا، میں نے تمہاری بیٹی کی شادی کروا دی، میں نے جہیز کا انتظام کروایا، میں نے مکان تمہارا بنوا دیا، یہ سب یہ کیا ہے؟ یہ پھر احسان جتلانا ہے۔ احسان نہ جتلائیں۔ تو جب اللہ کی محبت میں اور اللہ کے رضا میں خرچ کریں گے، جو بھی نیکی کریں گے، تو پھر اس کا مرتبہ ہی بہت بلند ہوتا ہے اور اللہ پاک انہیں اجر بھی بلا حساب عطا فرماتا ہے۔